جھوٹا قیدی جھوٹا کیسے ہے؟ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ مجھے رمضان میں صدقہ مال جو حاصل ہوا تھا اس کی حفاظت کے معمول پر مجھے رکھا۔ جب میں رات میں پہرہ داری کر رہا تھا تو ایک شخص آیا جو غلہ کو چرانے لگا، تو میں نے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اس لیے مجھے بھوک و پیاس نے یہ عمل کرنے پہ مجبور کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات میں جو شخص تمہیں ملا تھا اس کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، وہ شخص کل پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا، کیونکہ غیب داں رسول نے فرمایا تھا کہ کل وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل اس کے انتظار میں تھی۔ پھر وہ شخص آیا، پھر ویسے ہی وہ چوری کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا اور کہا کہ آج میں تجھے پکڑ کر یقیناً کل صبح حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس شخص نے پھر گزشتہ دن کی طرح ہی دہائی دی اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شخص پر ترس آیا اور آپ نے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کے اس قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان کیا کہ یا رسول اللہ، اس نے پھر مجھے دہائی دی اپنی بھوک کی اور اس کی، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، کل وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ یقین ہو گیا، یقیناً نبی اکرم نے فرمایا تو وہ ضرور آئے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ چور پھر آیا، پھر چوری کرنے لگا غلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یقیناً آج میں تمہیں ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، کیونکہ تم روز مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ اب میں نہیں آؤں گا، اب میں نہیں آؤں گا، اور تم روز آ جاتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا کہ آج مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا، لیکن ہاں میں جاتے جاتے تمہیں ایک بہترین چیز دے کے جا رہا ہوں، اس کے بدلے تم مجھے چھوڑ دو۔ تو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں آپ کو آیت الکرسی کا وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیں تو یقین جانیں آپ فتنہ و فساد سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا دو جہاں نے کہا، اے ابو ہریرہ، اس رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے چھوڑ دیا، اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک وظیفہ دیا آیت الکرسی کا، اس کے بدلے میں نے چھوڑ دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہیں پتہ ہے کہ 3 دن سے تم جس جھوٹے قیدی سے، جس چور سے مل رہے ہو، جسے چھوڑ رہے ہو، وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، نہیں معلوم، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ شیطان تھا جو 3 دن سے جس سے تم مل رہے تھے۔ اس حدیث پاک سے دیکھیں ہمیں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب کہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا، وہ کل پھر آئے گا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے پوچھا کہ رات کے قیدی کا کیا ہوا، تو اس وقت وہ جو قیدی چوری کرنے آیا تھا تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ تھے اور وہ شخص تھا
اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب کہا کہ کیا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ ابو ہریرہ اس رات کے قیدی کا کیا ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ تو وہاں نہیں تھے، میں تھا، وہ قیدی تھا، لیکن ان کو پتہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، اللہ نے آپ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اگرچہ موجود نہیں تھے لیکن آپ اپنے کاشان نبوت سے ہی تمام احوال کا ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی مال کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کی پہرہ داری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے منتظمین کے لیے لوگوں کو رکھنا چاہیے، حفاظت میں معمور رکھنا چاہیے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ یہ آیت الکرسی کی فضیلت یہ کہ آیت الکرسی کو پڑھنے والا شخص اگر اپنے بستر پر باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص شیطان کے مکر و فریب سے اور فتنہ و فساد سے رات تمام محفوظ و مامون رہتا ہے۔ تیسری چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی فاسق و فاجر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ اور بھی بے شمار باتیں اس حدیث سے نقطے نکلتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شیطان بھٹکا نہیں سکا، وہ شیطان دھوکہ نہیں دے سکا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی صحبت یافتہ تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص بزرگوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کے ولیوں اور رسولوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اس کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ یہ باتیں چند تھی جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔